अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंजाब के सीएम का ऐलान हो चुका है। पंजाब का सीएम वज़ीर आला पंजाब अभी तक हमज़ा शहबाज ही हैं, उनको बरकरार रखा गया है। सूरत हाल क्या बनी है, ये सारी चीज़ें मैं आज की पूरी कार्रवाई आपको बताने की कोशिश करूँगा। हुआ क्या कि 186 वोट जो हैं वो परवेज़ इलाही को मिले और 179 वोट जो हैं वो हमज़ा शहबाज को मिले। 10 वोट काफ लीग के और 176 वोट पीटीआई के। इसी तरह नून लीग और उनके इत्तेहादियों के वोट जो हैं वो 179 हैं। अब सूरत हाल क्या बनी है, सुबह से खबरें आ रही थी कि जो चौधरी शुजात हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं, उनको फ़ोन्स जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा 2 दिन 3 दिन जो है वो आसिफ अली जरदारी वो जाते रहे हैं शुजात के पास, चौधरी शुजात के पास। वो घुटनों को हाथ लगाते रहे हैं जाके और हर तरह के उनको ऑफ़र्स करते रहे हैं। आज फिर दोबारा गए हैं। आज जब अरकान को पंजाब असम्बली पहुंचा दिया गया तो यह खबरें आना शुरू हो गई थीं कि एक लेटर जारी होगा। यह लेटर जारी हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि काफ लीग जो है वो इमरान खान के जो नामज़द उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं डालेगी। नामज़द उम्मीदवार कौन थे? परवेज़ इलाही थे। हालांकि वो काफ लीग के हैं, हालांकि उसी पार्टी के हैं और उसी पार्टी के सरबराह ने एक ख़त लिखा स्पीकर को और स्पीकर ने वो उस रूलिंग के ज़रिए। अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि स्पीकर ने जो वोटिंग कास्ट हुई उसमें से जो 10 वोट थे काफ लीग के उनको मुस्तरद कर दिया है। उनको मुस्तरद करके बाकी 176 वोट बने और हमज़ा शहबाज के पास है 179। तो इस तरह हमज़ा शहबाज को दोबारा वज़ीर आला बनाया गया है, बरकरार रखा गया है। अब सूरत हाल ये है कि पार्टी का जो चेयरमैन होता है या पार्टी का सदर जो होता है या पार्टी का जो सरबराह होता है उसके पास इख्तियार नहीं होता। 63A ये कहता है कि पार्टी का जो पार्लिमानी हेड होता है वो अगर स्पीकर को कहेगा तो फिर वोट जो हैं वो उनकी हैसियत नहीं रहेगी। लेकिन ये पार्टी के हेड ने कहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये किसी कानून में नहीं लिखा कि पार्टी का हेड जो है वो अपने अरकान को वोट देने से मना कर सकता है। जिस तरह एक रेफरेंस फाइल किया गया था पीटीआई की तरफ से और उसमें पीटीआई के जो पार्लिमानी लीडर थे उनकी तरफ से लेटर गया था, ना कि चेयरमैन इमरान खान की तरफ से लेटर गया था। अब सूरत हाल क्या बनेगी? मेरे ख्याल से सूरत हाल जो है वो खाना जंगी की तरफ जा रही है। मेरा एस्टीमेट ये कहता है, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान जो है वो खाना जंगी की तरफ जाए, लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये बन रही है। पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार होने जा रही है। अल्लाह ना करे कि पार्टी कहीं पे जाए, लेकिन काफ लीग जो है वो इस वक्त टूट फूट का शिकार होने वाली है। एक तरफ शुजात खड़े हो गए, एक परवेज़, और मैं सबसे बड़ी दाद देता हूँ मोनिस इलाही को। वो खड़े रहे, उन्होंने वफादारी ज़ाहिर की। इमरान खान से जो उनकी कमिटमेंट थी वो उन पे पूरा उतरे हैं, वो बिल्कुल भी उससे पीछे नहीं हटे। इमरान खान के साथ उनकी कमिटमेंट थी कि हम इत्तेहादी हैं, हमने साथ निभाने की बात की है, हम साथ निभाएंगे। अब सूरत हाल क्या है? अब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एहतजाज होंगे। अब पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पे निकलेंगे। इमरान खान थोड़ी देर बाद ख़ताब करेंगे और ख़ताब भी जो अपनी आवाम से करेंगे और मुबैना तौर पे ये हो सकता है या ये कह सकते हैं कि आप लोग अपनी सड़कों पे निकलें, एहतजाज करें। और ज़ाहिरी बात है वो एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप मुल्क का नुकसान करें, लेकिन वो कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज आप सबका हक है। इमरान खान ने कल एक ख़ताब किया था, उन्होंने कहा था कि
جو ہینڈلرز ہیں یا جو لوگ ہیں جو روک سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو، یا ادارے ہیں جو یہ سب روک سکتے ہیں، انہوں نے اگر دوبارہ مداخلت کی تو پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال اختیار کرے گا، پاکستان سری لنکا جیسا ہو جائے گا، اور اگر پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال میں آ جائے گا تو پھر کسی کے ہاتھ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے کسی قسم کا کوئی کسی کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ وہ عوام کو روک سکیں۔ عوام سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ عوام جو ہیں پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں یا کاف لیگ کے جو محب وطن پاکستانی ہیں، وہ اس وقت ان سب کا گھیراؤ کریں گے۔ جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں تو کاف لیگ کے جو ارکان تھے یا پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے، انہوں نے چودھری شجاعت کے گھر کا گھیراؤ کیا، وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب ان کی بھی سیاست گئی، اب ان کی بھی سیاست ختم ہو گئی۔ اب جو کھڑا ہو گیا، جو اس آپریشن ریجیم چینج کے خلاف کھڑا ہو گیا، وہ امر ہو گیا ہے۔ عمران خان امر ہو گئے، پی ٹی آئی امر ہو گئی، صحافی جو کھڑے تھے وہ امر ہو گئے، اور اس کے علاوہ اس وقت مونس الہی اور پرویز الہی امر ہو جائیں گے۔ اب پارٹی صرف اور صرف پرویز الہی اور مونس الہی کے ہاتھ میں ہے۔ پرویز الہی اور مونس الہی جو ہیں وہ آئندہ اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب ہوگا کیا؟ ہونا یہ ہے کہ جو پرویز الہی ہیں وہ جائیں گے، ظاہری بات ہے، لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اپنا جا کے مدعا بیان کریں گے۔ وہاں پہ جو مسترد ووٹ ہیں ان کے خلاف کانٹیسٹ ہوگا، وہاں پہ بات ہوگی اور وہاں پہ پٹیشن فائل کی جائے گی، وہاں پہ جا کے اپنا کیس لڑا جائے گا، اور اس غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے جو وزیر اعلیٰ مسلط رکھا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ پارٹی کی طرف سے، کچھ غداروں کی طرف سے، میر جعفروں اور میر صادقوں کی طرف سے، ان کو سبق سکھایا جائے گا، اور پھر پاکستان ایک مستحکم پاکستان مستحکم ہوگا، انشاءاللہ مستحکم ہوگا۔ آج نہیں تو کل ہوگا، سٹرگل جاری ہے، عمران خان کی سٹرگل جاری ہے۔ عمران خان لاہور میں ہیں اور اس وقت ساری چیزوں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ عمران خان قوم سے خطاب بھی کریں گے اور اپنا لاہ عمل بھی بتائیں گے۔ وہ اس وقت عمران خان پاکستان کی عوام کے ساتھ خطاب کرنے والے ہیں۔ اگر عمران خان نے احتجاج کی کال دے دی، عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دے دی، تو آپ کس طرح اس ساری چیزوں کو روکیں گے؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ اس وقت دیکھ رہی ہے، الیکشن کمیشن اس وقت دیکھ رہا ہے، اور جو ہینڈلرز تھے، آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک تصویر دیکھی جس میں کچھ خفیہ ہاتھ، ظاہری بات ہے اب خفیہ ہاتھ خفیہ نہیں رہے، خفیہ ہاتھ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، ہاتھ میں بات کر رہا ہوں، خفیہ ہاتھ بیٹھے ہیں، ان کے چہرے لٹک رہے ہیں، اور وہ شاید افسوس ہی کر رہے ہیں اس پاکستان کی حالت پہ۔ اب اس حالت میں کس نے پہنچایا پاکستان کو؟ آپ نے پہنچایا۔ آپ نے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے کر گئے۔ ڈالر آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، اور پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ کتنا ڈاؤن ہو رہا ہے، کہاں پہ آپ فال کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کہاں پہ فال کر رہی ہے۔ آپ نے پاکستان کا نہیں سوچا، پاکستان کی عوام کا نہیں سوچا۔ آپ الیکشن کروائیں، لیٹ دم پیپل ڈیسائیڈ، لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں تو جی بسم اللہ آپ کریں، حکومت پاکستان پہ کریں، لیکن اس طرح چور دروازے سے آ کے حکومت میں بیٹھ جانا اور پھر دھرنا دے کے بیٹھ جانا، یہ بڑی بری بات ہے۔ آپ نے یہ غلط کیا ہے، اور جو ان کو لے کے آئے ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی برا ہی سوچا ہے۔ جو بھی سوچا ہے یا جس نے بھی سوچا ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کا وہ روک سکتے تھے ان ساری چیزوں کو۔ یہ آج کی بات نہیں میں کر رہا، میں پرانی بات کر رہا ہوں، 3-4 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے روکنا تھا وہ روک سکتے تھے، لیکن نہیں روکا گیا۔ کیوں نہیں روکا گیا؟ ان کے انٹرسٹ اس میں تھے،
اس میں ہیں، اس میں رہیں گے۔ پاکستان کے ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا۔ پرویز الہی جو ہیں وہ یا پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت جائے گی اور عدالت میں اپنا کیا موقف رکھے گی اور کس طرح یہ اپنا کیس جو ہے کنٹیکٹ کرے گی۔ عدالتیں کھل گئی تھیں اس رات، عدالتیں کھل گئی تھیں اس رات، پریزنز ویز منگوا لی گئی تھیں، اس رات ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، اس رات جہاز آ گئے تھے، اس رات اور بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ ساری چیزیں کھولنے والی نہیں ہیں، لیکن آج کسی کو کچھ یاد نہیں۔ عدالت کا 4 بجے کا ٹائم تھا، 7 بجے آپ لوگوں نے ووٹنگ شروع کی اور پھر غیر آئینی طریقے سے اسی وزیر اعلیٰ کو دوبارہ برقرار رکھا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ نے اس طرح کی بددیانتی اور ناانصافی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی۔ پاکستان اس وقت آپ عدم استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پہلے ہی روپیہ کتنا غیر مستحکم ہے، پہلے ہی ڈالر اوپر جا رہا ہے، پہلے ہی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے، سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ پاکستان کا سوچ لیں آپ نے پاکستان کا سوچنا ہے اور کوئی نہیں سوچے گا۔ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی کہ پاکستان پہ کس نے حکمرانی کرنی ہے۔ آپ نے پاکستان کے ساتھ یہ کیسے ہونے دیا؟ کیوں ہونے دیا؟ کہاں سے ہونے دیا؟ کہاں سے ہونے دیا؟ یہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ یہ کریں گے تو پاکستان کی عوام آپ کا محاسبہ کرے گی، دوبارہ کرے گی، اور آپ اس کو سری لنکا جیسی صورتحال نہ بنائیں۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا عوام کس طرح نکلی، وہاں پہ آپ نے دیکھا عوام نے گھروں کو کس طرح جلایا، اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کے گھروں کو کس طرح جلایا، ان کی گاڑیوں کو کس طرح آگ لگائی، ان کے گھروں پہ انہوں نے کس طرح دعویٰ بولا۔ وہ گھر تو گھر تھے، انہوں نے صدارتی محل کو نہیں چھوڑا، انہوں نے پارلیمنٹ یا جو وزیر اعظم کا گھر ہے اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ صرف 2-3 کروڑ افراد کا ملک ہے، یہ 23 کروڑ کا ملک ہونے والا ہے۔ آپ نے بڑا غلط آپریشن کر دیا ہے، آپ نے تجربہ غلط کر دیا ہے۔ یہ سارے تجربہ کار تھے جن کو آپ لے کے آئے تھے، پاکستان کا بیڑا غرق ہی کر دیا ہے آپ لوگوں نے۔ کچھ تو سوچ لیتے کہ پاکستان کی یہ بات تھی، پاکستان کی یہ صورتحال تھی، پاکستان کو آگے لے کے جانا تھا، پاکستان کا مفاد تھا۔ آپ تو کچھ سوچ لیتے، انہوں نے نہیں سوچنا تھا، انہوں نے سیاستدانوں نے تو نہیں سوچنا تھا، انہوں نے تو 5 سال کرنے تھے، لیکن جنہوں نے کرنا تھا، میں یہ بات کر رہا ہوں ان سے، جنہوں نے یہ کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ عوام پوچھے گی۔ یہ ایک وقت آئے گا جب ان سے جواب لیا جائے گا، ان سے جواب لیں گے اور ٹھیک ٹھاک جواب لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ آگے کیا کرنے والی۔ کاف لیگ کا گروپ، مونس الہی کا گروپ، میں دوسرے کی بات نہیں کر رہا، میں چودھری شجاعت کی بات نہیں کر رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کاف لیگ کیا کرنے جا رہی ہے، پی ٹی آئی کیا کرے گی، کس طرح چیلنج کرے گی، اور عدالتیں اس پہ کیا کریں گی۔ پاکستان پائندہ باد۔